بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا یہاں تک سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مضامین ذکر فرمائے۔ پچھلی رکوع کے اندر منافقین کا تذکرہ کیا گیا، اور اس رکوع میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی چیز کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور شرک کہتے ہیں کہ خالق دو جہاں کی ذات کے ساتھ کسی چیز کو جوڑ دینا، کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اب اس ہر چیز پر قدرت رکھنے میں کسی اور چیز کو اللہ کے ساتھ جوڑ دینا، کہ جیسے اللہ قادر ہے ویسے ہی نبی بھی ہر چیز پر قادر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں۔ یہ کسی دیوی دیوتا کو اللہ کے ساتھ اس طرح ساجھی کر دینا کہ اس کائنات کے پیدا کرنے میں جیسے اللہ تبارک و تعالی با اختیار ہے، ویسے ہی کوئی اور دیوی دیوتا اس کائنات کے پیدا کرنے میں اللہ کا ساجھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات بالکل پسند نہیں۔ جو قرآن کریم کی یہ آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہی آیت بالکل اسی طرح آخر کے چند الفاظ میں تبدیلی کی گئی ہے، اس صورت کے شروع میں ذکر فرمائی، وہاں پر اس صورت کے آخر میں ہے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور یہاں ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو قرآن اس صورت کے شروع میں یہ آیت کریمہ ذکر کی گئی ہے، وہاں پر تو اس سے مراد تھے یہود، اور اسی لیے فرمایا فقد افترا اسما عظیما، کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر، چونکہ تورات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صاف یہ بتا دیا تھا کہ یہ آخری نبی ہے، اور آخری نبی کی جو نشانیاں تورات کے اندر بتائی گئی تھی، ان نشانیوں کے ذریعے سے ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی لیا تھا، لیکن جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جان بوجھ کر گناہ کر رہے ہیں، اس لیے یہ ایک بہت بڑا بہتان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ باندھ رہے ہیں۔ جان بوجھ کر کسی چیز کو کرنا یہ بڑا گناہ ہوتا ہے، بسبب اس کے کہ کوئی چیز انجانے میں ہو جائے۔ ایک غلطی وہ ہے جو انجانے میں ہو جائے، اور ایک غلطی وہ ہے جس کو انسان جان بوجھ کر کرے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا ذکر فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کے پاس کوئی کتابی علم نہیں تھا، تورات، انجیل، زبور، ان کے پاس کوئی کتابی علم نہیں تھا کہ جس کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے۔ یہ صرف شیطانیت کی وجہ سے
گمراہی میں جا رہے تھے، لا علمی کی وجہ سے گمراہی میں جا رہے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کی یہ گمراہی ان کو بہت دور لے کر چلی گئی۔ اور یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کے اندر 3 قسم کا ظلم ہوگا۔ ایک ظلم تو وہ ہوگا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان میں کوئی معافی نہیں ہے، ان کے اندر ان غلطیوں میں کوئی معافی نہیں ہے، اور وہ ہے شرک، کہ شرک کی غلطی لے کر، شرک کا ظلم لے کر جو شخص آخرت میں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس شخص کے لیے مغفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی صورت نہیں۔ دوسرا قسم کا ظلم جو ہے وہ ہے حقوق اللہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ حقوق اللہ میں میرا دل چاہے گا تو میں معاف بھی کر دوں گا، اور میری مرضی نہ ہوئی تو سزا بھی دوں گا۔ کسی شخص نے نمازیں چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر اختیار ہے کہ چاہے گا تو اسے معاف بھی کر دے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور چاہے گا تو اس کو پکڑ کے جہنم میں دھونک دے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تیسری قسم کا ظلم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیسری قسم کے ظلم کے اندر ہم بغیر حق دلوائے اس کو معاف نہیں کریں گے، اور وہ حقوق العباد ہے، کہ حقوق العباد جس کا ہوگا جس پر، ہم اس شخص کو ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ اس شخص کا حق نہ دلوا دیا جائے جس شخص کا حق اس کے ذمے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول مفسرین نے تفسیر مظہری کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے ایک اعرابی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اعرابی کہتے ہیں گاؤں کے رہنے والا آدمی۔ ایک کوئی دیہاتی آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر عرض کرنے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا گنہگار آدمی ہوں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، اور لیکن جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، اس کے بعد سے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ جو میں پہلے بتوں کو، دیوی دیوتاؤں کو اللہ کا ساجی ٹھہرا رہا تھا، اسلام لانے کے بعد میں نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد میں نے ایسی جرأت کی ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ میں گناہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیچھے چھوڑ دوں اور میں آگے نکل جاؤں گا، بھاگ جاؤں گا، کوئی پکڑ نہیں سکے گا مجھے۔ میں نے یہ جرأت بھی نہیں کی ہے، نہ میں نے یہ جرأت کی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے دوں گا اور میں کوئی کام کر کے نکل جاؤں گا۔ لیکن یا رسول اللہ، اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ لوں، میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ لوں اور میں توبہ کر لوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس دیہاتی کے لیے، اس کو تسلی دینے کے لیے کہ تم اگر معافی مانگنا چاہتے ہو اپنے گناہوں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار کھلا ہوا ہے، تم معافی مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صرف شرک کی مغفرت نہیں ہے، باقی اس کے علاوہ تم چاہے جتنے گناہ لے کر آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ منٹوں میں، چٹکیوں میں معاف فرما دیں گے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگلی آیت کے اندر مشرکین مکہ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ لوگ جن بتوں کو پوجتے ہیں، یہ بت جو ہیں اللہ اناسا، یہ جو ہے ان کے خیالی باتیں ہیں،
حقیقت میں یہ کچھ نہیں ہے، ایک خیال انہوں نے ذہن میں بنا رکھا ہے، شیطان نے ان کے ذہن میں بات ڈال دی کہ بھئی یہ پتھر یہ کام کر سکتا ہے، یہ پتھر شفا دے سکتا ہے، یہ پتھر ہمیں روزی دے سکتا ہے، یہ پتھر بارش دے سکتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ ان کی صرف ذہنی باتیں ہیں، حقیقت میں ان پتھروں میں کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہاں پر قرآن کریم نے الا اناسن کا ذکر فرمایا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اناس کہتے ہیں مؤنث کو، یعنی عورت کو۔ تو یہاں پر اناس اس لیے ذکر فرمایا، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم جن بتوں کو پوجتے ہیں یہ مؤنث ہیں، یعنی یہ عورت کی قسم سے ہیں جتنے بھی ہیں، اس لیے ان کو اناس کہا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس لیے اناس کہا گیا ہے کہ مشرکین مکہ اپنے بتوں کو مؤنث سمجھتے تھے اور ان کا نام بھی وہ مؤنث رکھتے تھے، عورتوں والے نام جیسے لات، منات، عزات، یہ مشرکین مکہ کے بتوں کے نام تھے مؤنث کے نام پر۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، اس لیے مؤنث کہا گیا ہے کہ تانیث کے معنی آتے ہیں، مؤنث کے معنی آتے ہیں بے جان چیز کے، جس کے اندر جان نہ ہو، جیسے پتھر، لکڑی، یہ سب چیزیں۔ اور بے جان چیز جو ہے یہ جاندار کے مقابلے میں کمزور ہوتی، بے جان چیز جاندار کے مقابلے میں حقیر سمجھی جاتی ہے، کمزور سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ چونکہ اسی طریقے سے عورت جو ہے مذکر کے مقابلے میں، مرد کے مقابلے میں کمزور سمجھی جاتی ہے، اس لیے یہاں پر تانیث کا، مؤنث کا ذکر فرمایا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے مؤنث کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ فرشتوں کی انہوں نے تصویر بنا رکھی تھی، یہ جو ان کے بت تھے یہ بت فرشتوں کے نام پر انہوں نے بنا رکھے تھے، اور فرشتوں کے نام چونکہ مؤنث کے نام پر انہوں نے رکھ رکھے تھے، اس لیے یہاں پر مؤنث کا ذکر فرمایا۔ لیکن قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بات تو صاف ہو گئی کہ یہ بات جو جن بتوں کی یہ پوجا کرتے ہیں، یہ بت کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک شیطانی خیال کے، ایک شیطانی خیال ہے۔ ہاں ان کے ساتھ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر بت کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، ہر بت کے ساتھ میں ایک شیطان ہوتا ہے جو اس پجاری کو، جو اس بت کا پجاری ہوتا ہے، اس کو وہ دکھائی دیتا ہے اور وہ اس سے باتیں بھی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا الا شیطانا مریدا، کہ یہ لوگ نہیں پکارتے مگر شرکش شیاطین کو، شیطان کی سرکشی کو یہ لوگ پکارتے ہیں، ورنہ تو ان کے پکارنے سے کوئی حاصل نہیں ہونے والا۔ جو ان کا کچھ نفع نقصان انہیں دکھائی دیتا ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ شیطان جو اس بت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ شیطان ان کے ساتھ کچھ حرکت کر دیتا ہے جس سے انہیں لگتا ہے کہ یہ جو بت ہے ہمارا یہ کچھ کر رہا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ چونکہ کام ہی اصل ابلیس کا ہے، بہکایا ہی ابلیس نے ہے، ان لوگوں کو گمراہی کی طرف ابلیس لے کر گئے ہیں، تو اس لیے یہاں شیطان کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ نہیں پکارتے مگر اپنے ان دیوی دیوتاؤں کو، جن دیوی دیوتاؤں کی پوجا کے لیے انہیں شرکش شیاطین یعنی ابلیس شیطان نے ان کو اس میں لگا دیا۔ تو یہاں پر خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے ساتھ ساجھے کو برداشت نہیں کرتی، اور اپنے ساتھ ساجھی کرنے والے کو، مشرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور شرک جو ہے یہ شیطان کی شیطانیت کے اثر کی وجہ سے، شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے، اس لیے شیطانیت کی وجہ سے ہی یہ شرک انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ترجمہ دیکھیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں معاف فرمائیں گے اس شخص کو جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کرے گا، اور معاف فرما دیں گے اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک کرتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو یہ شخص دور کی گمراہی میں جا پڑا، یہ گمراہ ہو گیا اور گمراہ ہو کر دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، اور یہ لوگ نہیں پکارتے اللہ کے علاوہ مگر بتوں کو۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ پکارتے ہیں مگر شیطان سرکش شیاطین کو ہی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔